اب مجھے آپ یہ کہنے دیں کہ لوگ مسجد بھی بنا رہے ہیں, مصلی بھی بنا رہے, بلکہ ایڈوانس میں مصلی, in anticipation there is a lot of servants, those who are ready to offer 5 times prayers, lot of servants. I don't know whether they have been hired on the monetary basis. سنتے ہیں کہ اب تو یہ ہو چلا ہے کہ ایک نماز پہ اتنے پیسے, 3 نمازاں پڑھو اتنے پیسے لے لو, جمعے کی نماز پڑھو 50 لو, 100 لو, 200 لو, جیسا آدمی ہے آدمی کی حیثیت کے مطابق, اس کی اہمیت کے مطابق دام بھی مقرر ہے. اگر تو آ کے اس مسجد میں جمعہ پڑھے گا تو 500, اسی لیے کہ تیرے پیچھے اور 10 آنے والے ہیں. ان آ کے پڑھیں گا تو 50, اسی لیے کہ اس کے پیچھے ایک بھی آنے والا نہیں ہے. تو مصلی بھی ہے, مسجد بھی ہے. میں تھوڑا سا اختلاف کر رہا ہوں اپنے پیشور مقرر سے. اختلاف کے معنی میں نہیں ہے. جو بات انہوں نے تیسرا چھوڑی ہے میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مسجدیں تو بنا لے سکتے ہیں, مصلی کہاں سے لاؤ گے؟ میں کہتا ہوں کہ مسجدیں بھی ہیں, مصلی بھی ہیں, مومن کہاں سے لاؤ گے؟ عاشق مصطفیٰ کے کہاں سے لاؤ گے؟ مسجد تو مسجد زرار بھی تھی, اذان وہاں بھی ہوتی تھی, خطبہ وہاں بھی دیا جاتا تھا, محراب وہاں بھی تھا, مصلی وہاں بھی تھا, لیکن وہ مسجد نہیں. مسجد تو وہی مسجد ہوتی ہے جہاں مصطفیٰ کی وفاداری کا اعلان ہوتا ہے. خوشا مسجدوں منبر و خانقاہ ہے کہ در ویبوت قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نورانی پاشا کی کوشش یہ تھی کہ مسجد ہے, صرف مصلی نہ بنے, مصلی وہ بنے کہ کہنے والے نے کہا سر جھکے جب خدا کے لیے, دل جھکے مصطفیٰ کے لیے. ایسے مصلی ہمیں چاہیے. اور کسی اور دیوانے نے کہا کیا تجھ پہ بھی زاہد کبھی گزرا ہے یہ عالم, کعبے کی طرف رخ و نظر آئے مدینہ. ایسے مصلی ہم بنانا چاہتے. یہ مشن تھا نورانی پاشا کا. صرف مصلی انہوں نے نہیں بنائے, بلکہ حقیقی معنی میں جو مصلی کہلانے کے مستحق ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی. اور الحمدللہ اس مشن میں وہ بہت حد تک, اگرچہ کام کی وسعت کو آپ دیکھیں, in the broad spectrum I am speaking, بہت وسیع احاطہ ہے. اس پہ آپ نظر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام بھی تھوڑا کام, لیکن کام کرنے والوں کو جب آپ ٹٹولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کام کرنے والا بھی نہیں, ایسا کام کرنے والا بھی نہیں ہے. کہاں لائے گی دنیا ایک ایسا مجاہد کہ اگر میدان حرب ہے, عقیدے کی بنیاد پر لڑائیاں ہوئی, ہم چشمدید گواہ ہیں, انہوں نے حملہ کر دیا, پہلوانوں کو لایا گیا, چرائے کے ٹٹوں سے اجتماع کو منتشر کرنے کی پوری سازش رچائی گئی. ایک نورانی پاشا تھا مرد میدان جو کھڑا ہو گیا. وہی ایک وقت میں مقرر بھی ہے, عالم بھی ہے, صوفی بھی ہے, مشائخ بھی ہے, مرشد بھی ہے, اور میدان کارزار کا مجاہد بھی ہے. ایسی صفات کہاں سے لائیں گے آپ؟ کہاں ملے گا ایسا کوئی؟ ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جسے. میں نے وہ روپ بھی دیکھے ہیں نورانی پاشا کے. یہ مکتب دار جو راج بھون کے سامنے ہے, بڑی مسجد ہے اندر, شاید مسجد محمدیہ اس کا نام. 1980 کے دہے کی بات کر رہا ہوں, شاید 84, 85 یا 86 کا سن ہوگا. ہمیں بلایا گیا جلسے کے لیے, ہم پہنچے, میں نورانی پاشا صاحب, مولانا کاظم پاشا فاضل بریلی برادر ہیں میرے, برادر محترم. ہم پہنچے وہاں, جب جا کے مسجد کو دیکھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پولیس کی چھاونی ہے, ہر طرف سے پولیس گھیری ہوئی ہے. سمجھ گئے کہ کچھ اندر کے مزاج ٹھیک نہیں ہے, اوپر سے تو چہرہ حشاش وشاش ہے, اندر کے مزاج ٹھیک نہیں ہے. ایک سازش کے تحت ہمیں بلایا گیا. وہاں کچھ سنی تحریک پنپ رہی تھی,
اس کو دبانے کے لیے ہمارا سہارا لینا چاہتے تھے. وہ جب ہم پہنچے تو اس وقت کے جو صدر صاحب تھے, اللہ غریب رحمت کرے, سنا ہوں کہ گزر گئے, اور بات کو انہوں نے اپنے سابقہ مسلک سے توبہ بھی کر لی تھی, لیکن اس وقت بڑی چال اور حکمت اور مصلحت انہوں نے اپنائی اور کوشش یہ کی کہ ہم میں کسی کا بیان بھی نہ ہونے پائے اور جلسہ ختم ہو جائے. ادھر والوں کا گلہ ختم ہو جائے کہ بھائی ہم نے اہل سنت کے علماء کو دعوت دی تھی, ادھر والوں کا گلہ بھی ختم ہو جائے کہ کسی کو تقریر کا موقع نہیں دی. کیا بڑی حکمت سے. آپ یقین مانیے ماحول بدلنے لگا. ہمارے ساتھ شہر کے ایک ممتاز نعت خواں جو حافظ قرآن بھی ہے, حافظ محمد حسین نقشبندی صاحب تھے. تو سب سے پہلے نورانی بھائی صاحب نے کہا کہ حافظ صاحب آپ قرات پڑھیے, اور قرات کے ساتھ یہ نعت شروع کیجیے. قرات ہوئی, اس کے بعد وہ نعت پڑھنے لگے. اب جیسے ہی ان کی نعت خانی ختم ہوئی, پروگرام تھا کہ بھئی نورانی بھائی صاحب بیان کریں گے کہ یہاں یہ جلسہ کیوں منعقد کیا گیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, جلسہ اور اجتماع کے غرض و غایت بیان کریں گے. لیکن حالات نے موقع نہیں دیا. ادھر سے نعرے, ادھر سے نعرے, ادھر سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, ادھر سے وہ صدر صاحب مائک خود اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے, نہ ہم کو مائک دیتے نہ جلسے کی برخاستگی کا اعلان کرتے. بڑی ترکیب سے, بڑی مصلحت سے وہ پیچ اپ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. میں نے نورانی بھائی صاحب سے کہا کہ صاحب کیا ہو رہا ہے یہ؟ بولے آپ فرمائیے کیا کریں. میں نے کہا کچھ نہیں, بس شروع ہو جانا. اب اگر ہم پیچھے ہٹے تو یہ ہماری ہار ہے. تو بولے سے بولے کہ پروگرام کے مطابق تو مجھے تقریر کرنی ہے, لیکن حالات اس بات کے متقاضی ہے کہ اس وقت تقریر میں نہ کروں, آپ تقریر کریں. میں بولا میں تیار. تو اٹھے میدان میں, وہ صدر صاحب سے پہلے درخواست کرے کہ محترم ختم کیجئے, ہمارے علماء ہم جن کو لے کے آئے ہیں ان کے بیانات ہونے. وہ صدر صاحب معذرت کرتے, ابھی میں پون گھنٹہ گزر گیا, وہ ابھی ختم نہیں ہوتا. آخر نورانی پائیگر صاحب سے رہا نہیں گیا, آگے بڑھ کے مائک چھین لیا ان کے ہاتھ سے. جب وہ مائک چھیننے کے لیے اپنی جفت, اپنی گرفت کو استعمال کر رہے تھے تو ادھر سے یلغار ہوگی. اب وہ جھپٹ پڑے نورانی پاشا پر. نورانی پاشا نے یہ کیا کہ مائک میرے حوالے کر دیا. ایک حکمت ہے, یہ بھی اسٹریٹجی ہے. کھیل میں آپ دیکھتے ہیں, بہت سے کھیلوں میں جیسے فٹ بال ہے, جب دیکھتے ہیں کہ آگے کی ٹیم والے ادھر کے سینٹر فارورڈ کو آگے جانے نہیں دے رہے ہیں, اسی کو روک لگا رہے تو انہیں پاس کر دیتا دوسرے کو اور بیوقوف بناتے رہتا ادھر. وہی اسٹریٹجی نورانی پاشا نے وہاں اپنائی. دھیرے سے مائک مجھے دے دیا اور مائک کے سامنے خود آ گیا, اور جتنے اٹھ کے آئے تھے ان سب سے نمٹ لیا. ادھر ہماری تقریر چلتے رہی, 35-40 منٹ میرا بیان ہوا, اور میرے بیان کے بعد مولانا کاظم بھائی صاحب نے بیان کیا. آپ یقین جانیے الحمدللہ اس سرکار کے نالین پاک کا صدقہ کہ ہماری تقاریر کے بعد ایسا لگتا تھا کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے, اور جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب مصطفیٰ کے دیوانے بلا مبالغہ. اس کے بعد سال میں کئی جلسے وہاں ہوتے رہے, خادم کئی بار حاضر ہوا ہے وہاں. بہت سے بیانات, 2-3 بیانات تو ہمارے مولانا فصیح الدین نظامی صاحب بھی میرے ساتھ رہے ہیں وہاں. بہت جلسوں کا سلسلہ رہا, لیکن اس وقت جو حالات تھے وہاں میں بیان نہیں کر سکتا. اگر جرت, ہمت نورانی پاشا نے نہ کی ہوتی تو ہم نامراد واپس ہوتے, ناکام واپس ہوتے. یہ ایک مسجد کا واقعہ نہیں ہے, ایسے بے شمار واقعات میرے اپنے تجربے میں. اور سب سے بڑا ہنگامہ خیز واقعہ مسجد بی صاحبہ پنجاب بھٹے کا تھا. اس وقت تو کیفیت یہ تھی کہ ہمارا سنی عالم بچ کے نکلنا محال ہو گیا. اگر اس دن نورانی پاشا کمر کس کے میدان میں مجاہدانہ روپ نہ دکھائے ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا. شاید اس کے بعد حیدرآباد کی مساجد میں ہمارے علماء جگہ جگہ پٹ تھے. مجھے یاد ہے
مسجد محی الدین النساء بیگم کا واقعہ بھی، لٹ چاقو تلوار کے ساتھ حملے ہوئے، سارے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، یہ ایک ہی مرد مجاہد تھا، کرسی فولڈ کر لیا، نہتے گئے تھے، پتہ نہ تھا کہ وہاں ایسا حملہ ہوگا، ان آرمڈ کامبیٹ کے ذہن سے ہم گئے تھے، وہاں آرمڈ کامبیٹ ہو گیا، لہذا کرسی فولڈ کر کے پاشا سلامت شروع ہو گئے، جس کو سینتا تو انہیں فرش پہ ہی نظر آیا۔ اب آپ بتائیے مجھے ایسا خادم سنیت کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ علمی خدمات، دینی خدمات، بہت کچھ آپ نے سنا اور بہت کچھ آپ پہلے سے واقف بھی ہوں گے۔ مختصراً یہ عرض کروں کہ ان کی زندگی اوڑھنا بچھونا دیوانگی وارفتگی کی حد تک صرف اور صرف خدمت سنیت کے جذبے میں پل رہی تھی، پنپ رہی تا دم حیات یہی دھن تھی کہ بس کام کیسے ہو، کہاں ہو، کس طریقے سے ہو، کون کون سی مسجدیں ہماری ہیں جو غیروں کے قبضے میں ہیں اور کون کون سی مسجدیں ایسی ہیں جو غیروں کے قبضے میں ہم اس کو ہتھیا سکتے ہیں، اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، یہی دھن، یہی فکر۔ اور ساتھ ہی ساتھ مدرسے کا جو دکھ ان کو تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب، میں اور نورانی پاہے صاحب، اس مدرسے کے لیے کئی راتیں ایسی ہوئی کہ ہم 2-3 بجے تک بیٹھے۔ مغرب کے بعد وہ کوٹلے میں جو رائل فنکشن ہال ہے اس کے سامنے مسجد ہے، اس مسجد کے بالائی حصے پر ایک کمرہ انہوں نے ہائر کر لیا تھا، کرائے پہ حاصل کر لیا تھا اپنی تنظیم کے لیے، اس کو دفتر بنائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم مغرب پڑھ کے بیٹھے، عشاء وہیں ہوئی، 10 بج گئے، 11 بج گئے، آخر کو پاشا نے کہا کہ صاحب بھوک بہت لگ رہی، قریب کی کسی ہوٹل سے منگا لیتا ہوں، مرضی آپ کی۔ کھانے کا اہتمام ہوا، رات کا کھانا ہوا، 2 بجے 3 بجے میں گھر لوٹا ہوں۔ میں تو لوٹ گیا، بات کو ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا صاحب آپ کب گئے؟ بولے کہاں گیا صاحب؟ وہیں پڑھ گیا فجر تک، وہیں رہا فجر تک۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ میری راتیں گھر میں کم ہوتی ہے، باہر زیادہ ہوتی ہے۔ میری راتیں، میرے اہل و عیال کو مجھ سے گلہ ہے، شکوہ ہے، بعض دفعہ میرے بچے میری صورت دیکھنے کو ترس جاتے، اس لیے کہ رات کو میں جب پہنچتا ہوں وہ سوتے رہتے ہیں، صبح میں جب بیدار ہوتا ہوں وہ اپنے مدرسوں کے لیے جا چکے ہوتے ہیں، عرصہ لگ جاتا ہے اسی میں۔ بہرحال کہنے کوئی باتیں بڑی آسان لگتی ہیں، زبان سے ادا کرنے میں بھی بڑی سہل معلوم ہوتی ہے، لیکن عملی میدان میں اگر آپ دیکھیں تو شاید 1 ماہ و سال بھی ایک ایک زندگی پر بھاری ہے۔ نورانی پاہے صاحب کی جو خدمات رہی ہیں، علمی بحثیں بہت ہوئی، میں بھی چاہتا تھا کہ کچھ علمی انداز ہی میں گفتگو کروں، لیکن خواہش بھی یہی تھی کہ مولانا کی حیات اور ان کے کارناموں کا میں کچھ احاطہ کروں۔ کارنامے تو ایسے بہت سے ہیں، جلسے کرنا، سنیت کی بیداری کے لیے کام کرنا، آج بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، بہت سے مساجد میں کام ہو رہا ہے، لیکن مجھے آپ بتائیں اس انداز سے کوئی کام کرنے والا ہے کیا؟ بحیثیت خادم سنیت آپ سے عرض کرتا ہوں، جس دن مجھے نورانی پاہیا صاحب کے انتقال کی خبر ملی، اللہ گواہ ہے 3 دن تک میرے دل کی حالت صحیح نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک فلک بوز جو عمارت ہم نے سنیت کے لیے تیار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا وہ آج زمین دوز ہو چکی ہے، دل دہل گیا۔ میں سچ کہتا ہوں 3 دن تک مجھے نیند نہیں آئی، ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت کا میں شکار ہو گیا تھا اور ایک خوف سا طاری ہو گیا تھا کہ آئندہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ بہرحال بہت سے لوگ اپنی اپنی زندگی اپنے اپنے ڈھنگ سے گزار دیتے ہیں، کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اس کی زندگی وہاں مقبول ہوتی ہے اور ان سب باتوں میں جو عنصر نمایاں تھا بلکہ ممیز و ممتاز تھا، میں اس کا ذکر کیے بغیر اپنی گفتگو ختم نہیں کر سکتا، وہ ان کی بے نفسی للہیت۔ کبھی بھی انہوں نے
مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کے مؤسس کی حیثیت سے یا اجتماع کے مؤسس کی حیثیت سے یا تنظیم کے سربراہ یا ہیڈ کی حیثیت سے اپنا تعارف اپنا پریچے نہیں دیا. نہ ان کی اداؤں سے ان کے انداز سے یہ کوئی سمجھ سکتا تھا کہ this is the only person behind the curtain. یہی وہ شخص ہے جو پردے کے پیچھے رہ کے سب کچھ کر رہا ہے. لوگ کچھ کرتے ہیں بہت کچھ دکھائی دینے کا شوق ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا سایہ کم سے کم 10 گنا زیادہ دراز ہو جائے. لوگ سبجیکٹ کو نہ دیکھیں آبجیکٹ کو دیکھیں. بینکر کو نہ دیکھیں اس کے سائے کو دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ واہ کیا خداوری ہے کیا قد و قامت ہے. لیکن یہ ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے ہمیشہ اپنے قد کو چھپایا. بے نفسی للہیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ایک ادنا سنی مسلمان سے بھی وہ اتنی لجاجت اتنی انکساری اتنی محبت سے ملتے کہ اس کو یہ احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ یہ مرد مجاہد ایسا ہے اتنا بڑا آدمی ہے یہ کام کرنے والا ہے.